غم نہ دے سوائے غم حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا. یہ کتاب دو طرح کی آیات رکھتی ہے. ایک آیات محکمات وہی اصل کتاب ہیں، دوسری آیات متشابہات، اور جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے وہ آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، و ابتغاء تاویلہ، اور اپنے پسند کا دین پیش کرنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور تاویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کون سمجھا سکتا ہے. قرآن وہی سمجھا سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا رہے چاہے سر اس کا بدن سے علیحدہ کر دیا جائے، جو قرآن سے علیحدہ نہ ہونے پائے سر اور تن کی علیحدگی کے باوجود. ہمیں ایک مرتبہ پھر کربلا اپنی طرف بلا رہی ہے. حسین نے جو آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، وہ در حقیقت ہمیں عزاداری کی طرف راغب کر رہی ہے. امام کی یاد میں امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ سلسلہ عزاداری کا شروع ہو چکا ہے. حیدر ٹی وی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور میڈیا در حقیقت ایک مبلغ کا کام انجام دیتا ہے، ایک رشد و ہدایت اور تبلیغ اور نشر اور ارشاد کا کام انجام دیتا ہے. آج جدید تقاضوں کے مطابق یہ جو بات اس وقت فرض کریں میں کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ سنیں اور اس سے جو بھی ان کو سمجھ میں آئے بات اور وہ محسوس کریں کہ بات اگر اچھی ہے تو اس سے وہ اثر لیں گے. بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے. میں اس ٹیم کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ میں قریب سے بھی ان کے جو وہاں دوست ہیں، جب میرا سفر ہوگا میں وہاں حاضر خدمت رہوں گا. اس وقت جو پیغام کربلا کے حوالے سے اور محرم کے حوالے سے ہے، میں یہی کہوں گا کہ ہمیں 3 ستونوں کی اصلاح اور ان کی توجہ کی ضرورت ہے. من بکا علی الحسین او ابکا او تبا کا، جو حسین پہ روتا ہے، جو حسین پہ رلاتا ہے، جو امام حسین کے رونے اور رلانے کا ماحول بناتا ہے. مجھے کہا جاتا ہے نا کہ جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، تو رونے کی شکل بنانے سے مراد بعض لوگ لیتے ہیں یہ شکل بنانا. نہیں، یہ شکل مراد نہیں ہے. رونے کا ماحول بنائے، فرش عزا بچھائے. بانی مجلس عزا، بانی مجلس عزا وہ ہے کہ جو رونے کا ماحول بناتا ہے، رونے کی شکل بناتا ہے، ممبر لگاتا ہے، فرش بچھاتا ہے، تبرک کا انتظام کرتا ہے، ذاکر کو اور سامع کو دعوت دیتا ہے، انتظام اور اہتمام کرتا ہے. یہ 3 ستون ہیں عزاداری کے. رونے والا جو مجمع ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ معصوم نے ان کا نام پہلے لیا ہے. یہ اکیلے بیٹھ کے بھی رو سکتے ہیں. یہ کتاب کھول کر کوئی مرثیہ پڑھیں، کوئی حدیث، کوئی مقتل کی روایت پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، ان کو جنت ملے گی. وہ تمام شرط و شرائط کے جو یقیناً جب رونے والا رونے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ان شرائط پر پورا ہے، اپنی طور پر پورا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ مجھ سے اور میں ان سے اور وہ ان سے شدت و ضعف ایمان میں اور معرفت میں مختلف ضرور ہوگا، لیکن اصلی چیز ایسا کوئی نہیں ہوتا. کوئی امام حسین کی عزاداری میں خاص طور پر جو خود کو اہل بیت سے وابستہ بھی کہے اور وہ امام کی عزاداری میں روتا ہو تو ہم اسے کہیں کہ وہ معرفت کے بغیر رو رہا ہے. نہیں، ہر ایک کی معرفت کا درجہ وہ حسین کے دروازے پر آ گیا ہے، وہ ایسی ہستی کی طرف توجہ کر رہا ہے، یہی خود ایک معرفت کا پہلا زینہ ہے. تو سب سے پہلا جو ستون عزا ہے اور عناصر ثلاثہ میں عنصر اول ہے، وہ ہے رونے والا، مصائب سن کر گریہ کرنے والا. اس کا مقام بہت بلند ہے. اسے مجلسوں میں باوضو ہو کر بیٹھنا چاہیے، اسے جوتیاں اتار کر فرش عزا پر بیٹھنا چاہیے. جوتیاں حب دنیا سے تعبیر ہیں. حضرت موسیٰ سے جو جوتیاں اتروائی گئی تھیں فخلا نالیک، وہ در حقیقت حب دنیا کی جوتیاں تھیں. ہم جب فرش عزا پر آئیں تو حب دنیا نہیں ہے، دنیا کو ترک کر کے معنویت روحانیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جو روح کی پرورش ہے، جو روح کی غذا ہے.
اسے مجلس میں بیٹھتے وقت اپنے پڑوسی کا، اپنے آگے اور پیچھے بیٹھنے والے کا اور دائیں بائیں بیٹھنے والے کا احترام کرنا ہوگا۔ مجلس میں آتے ہوئے، مجلس سے نکلتے ہوئے کسی کو کوئی دھکا نہ لگے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی جوتیاں، کسی کے چپلوں کا کوئی ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر تبرک لے رہے ہیں تو احترام رکھیں، اس کی تعظیم کریں۔ وہ جو فرش اعضا پر بیٹھا ہے وہ اپنے ساتھ بچوں کو ضرور لے کر آئے، اس لیے کہ آج یہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں بھی کل کوئی لے کر آیا تھا اور یہ بھی پھر کل کسی کو لے کر آئیں گے۔ تو ایک پیغام تو جو ایام عزا کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ جو رونے والا ہے، جو عزادار ہے، اس کی خاص تعظیم و تکریم ہے۔ دوسرا مقام ہے رلانے والے کا، یعنی مصائب پڑھنے والے کا، مقتل حسین سنانے والے کا مقام، یعنی ذاکر، خطیب، عالم دین، منبری، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ حتیٰ یہ جب مجلس پڑھ کے اترے تو اس کی تعظیم اور اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ پیغام پہنچا رہا ہے حسین ابن علی کا، یہ مقتل سنا رہا ہے مولا حسین کا، اس کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ مادی اور دنیا، مادیت، دنیا، پیسہ، اس کی خاطر مجلس پڑھ کر ثمن قلیل کے عوض اجر کثیر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی پیسے کی وجہ سے ہم مجلس پڑھ رہے ہوں، یا پیسہ جہاں سے زیادہ ملے وہاں رغبت پائیں، جہاں کم ملے وہاں نہ جائیں، خدا نخواستہ۔ نیاز نظر ائمہ نے حسین کے ذاکروں کو دی ہیں، لہٰذا بانی دیتا ہے، ذاکر لے لیتا ہے، لیکن طے کرنا اور طے شدہ کے خلاف جانے پر ناراض ہونا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، شریعت اسے حرام قرار نہیں دیتی، مگر جس نے اس دنیا میں اجرت لے لی پھر وہ آخرت میں جناب زہرا سے کیا توقع رکھتا ہے، امام حسین سے کیا توقع رکھتا ہے، خود نبی مکرم کی شفاعت کی اسے کیا توقع ہے؟ پھر وہ تو دنیا میں پیسے لے چکا، لوگ دے رہے ہیں اور لے لینا اور ہے، لیکن نہ ملنے پہ ناراض ہونا اور نہ ملنے پہ دوبارہ نہ جانا، خدا نخواستہ اس انداز سے سوچنا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اس پہ کبھی سوچا بھی جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تاجران خون حسین، یہ اصطلاح اچھی اصطلاح نہیں ہے، میں اس کو نہیں پسند کر رہا۔ ان سے بات کی جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، اس اصطلاح سے ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، ہماری طرف اشارے کرنے والے کو موقع مل رہا ہے۔ تو جو خطیب ہے اسے اہل بیت کی تعلیمات عام کرنی ہے، تفسیر قرآن بیان کرنی ہے، معارف بیان کرنے ہیں، الفاظ پہ جو غور کر کے اس سے نتیجہ پیش کرنا ہے، اہل بیت کے اخلاق کو، اہل بیت کے کردار کو، اہل بیت کی سیرت کو، اہل بیت کی قربانیوں کو پیش کرنا ہے۔ خطیب کی بہت زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تیسرا ستون، تیسرا ایک عنصر وہ ہے بانی مجلس اعزا، اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو ممبر پہ نہ بٹھائے، جسے ممبر پر یہ بٹھا رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس لیے کہ وہ جب بولے گا تو لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوگا جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی خطیب، کسی ذاکر سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو نہیں ہونی چاہیے، جس سے فساد ہو رہا ہے، بانی کا کام ہے اسے متوجہ کرنا، بانی کا کام ہے اسے متوجہ کرنا۔ اگر وہ متوجہ نہیں ہو رہا تو آئندہ نہ بلانا ایسے لوگوں کو۔ فساد، اتحاد بین المسلمین کے خلاف، فرقہ واریت، دل آزاریاں، جملے کسنا، اشاروں میں ایسے اشارے کہ جو سب کو پتہ ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اس بانی کو چاہیے کہ وہ خطیب کو متوجہ کرے، اور پھر جب ہم سب مل کر، یعنی سامع، خطیب اور بانی، ہم سب مل کر خلوص و سچائی کے ساتھ کام کریں گے تو یقین جانیے یہ 10 دن ہمارے سال بھر کی روح کی غذا کے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہمیں ان ایام سے بھرپور معنویت، روحانیت اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔